بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں کہ جس کا نام ہے روحانی مسائل کا حل سید شہریار داؤد کے ساتھ میں. وقفے سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کیوں ہے کہ جی بڑی عمر کی لڑکی کے لیے جو ہے بڑی ہی عمر کا اور بلکہ دوسری شادی کا خواہش مند بندہ جس کے 3-4 پہلے سے بچے ہوں اس کا ہی رشتہ آئے گا. دوسری بات یہ کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ جی ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات کہاں سے رواج پا گئی کہ جی جو لڑکی ہے وہ انتظار کرتی رہے گی ماں کے گھر پہ اور جو ہے اس کا جو ہے رشتہ ہوگا تو اس کی شادی ہوگی, رشتہ نہیں ہوگا تو اس کی شادی نہیں ہوگی. نتیجہ ہم کیا بھگت رہے ہیں؟ لڑکیاں گھروں سے بھاگ بھاگ کر شادیاں کر رہی ہیں, بھاگ کر کورٹ میرجز کر رہی ہیں, اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہمیں ہماری جو سو کالڈ عزت دار معاشرہ یا ہماری جو عزت ہوتی ہے معاشرے کے اندر وہ مٹی میں مل جاتی ہے. میں اس پر بات کروں گا مزید, لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. جی بھائی آپ کون اور کہاں سے؟ سر تو ملتان سے بات کر رہا ہوں, زاہد نام ہے میرا. جی بھائی آپ سے عرض کرنا تھا ایک سوال. حکم. سر میری عمر ہے 38 سال. ٹھیک. اور میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں جس کی عمر ہے 21 سال. تو اسلام میں ہے ایسا کہ میں شادی کر سکتا ہوں ان سے؟ اور باقی یہ کہ لوگ بھی بڑی باتیں بناتے ہیں جن کو پتا ہے کلاس کا, تو بڑی باتیں بناتے ہیں تو مجھے شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ میں شادی کروں نہیں کروں, میں کنوارا ہوں ابھی. ہاں یہ بات آپ نے اچھی بتائی کہ آپ ابھی کنوارے ہیں, 38 سال عمر ہو گئی, کوئی وجوہات ہوئی ہوں گی گھر میں بہنوں کی شادیاں کرنے میں, آپ کی عمر گزر گئی ہوگی. مولانا صاحب ذمہ داریاں, جی ذمہ داریوں کی وجہ سے. جی ذمہ داریوں کی وجہ سے. اب آپ نے لڑکی بھی پسند کی ہے تو 21 سال کی, سوالات کے لیے منہ تو آپ نے کھول ہی دیے. آپ اچھا اسلام اس چیز کی ممانعت نہیں کر رہا, آپ کو منع نہیں کر رہا. ہم تو ایسے بھی دیکھتے ہیں جو ہے نا وہ 70 سال کا 80 سال کا بوڑھا ہوتا ہے اور 17 سال کی لڑکی سے وہ شادی کر رہا ہوتا ہے. یہ معاشرے کے اندر ہم نے دیکھا ہوا ہے اور یہ ایسی مثالیں موجود ہیں ہمارے پاس. آپ اگر وہ 21 سال کی لڑکی سے شادی کریں, اسلام اس کی اجازت دیتا ہے, منع نہیں کرتا. لیکن میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ جی جو ہمارے, آپ بالکل شادی کر سکتے ہیں ان کے ساتھ, لیکن میں یہ چاہتا ہوں آپ جیسے لوگ نوجوان, بلے آپ کنوارے ہو, آپ 38 سال کے ہو نا, ایک اچھا خاصا 17 سال کا آپ کا اس لڑکی کا ایج ڈفرنس ہے. اگر آپ معاشرے کے اندر دیکھو گے تو آپ کو ایسی ہی اپنی جیسی کنواری 35 سال کی, 40 سال کی, 32 سال کی, 28 سال کی لڑکیاں بھی ملیں گی. بلکہ مجھے کہنے دیجئے, مجھے تو آج 57 سال کی ایک لڑکی کا, میں لڑکی کہوں گا, اس بیچاری کی شادی نہیں ہو سکی. اسی چکر میں ماں باپ مر گئے, بہن بھائیوں نے اس کی شادی نہیں کی, کروڑ پتی لوگ تھے, لیکن ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ بٹوارا ہوا, وہ بیچاری اکیلی کنواری سب سے بڑی بہن تھی, اس نے سب کی شادیوں میں مدد کی لیکن اس کی شادی رہ گئی. اب وہ اکیلی بالکل, کیا کرے وہ, مرنے کہتی دعا کریں مفتی صاحب میرے لیے کہ جی میں مر جاؤں. بتائیں اب اس معاشرے کے دکھتے ہوئے مسئلے کو آپ کہاں لے کر جائیں گے؟ بہرحال آپ کی شادی میں کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن میرا ایک برادرانہ مشورہ ہے کہ آپ ایسی کوئی اپنی ہم عمر دیکھیں یا کوئی اپنے ارد گرد اپنے لیول کے قریب کی عمر کی دیکھ لیتے ہیں تو زیادہ بہتر تھا. کہ 21 سال کی بچی کے پاس ابھی اسٹل چانس ہے کہ اس کو اور اچھے رشتے مل سکتے ہیں. لیکن آپ ایک مثال قائم کر سکتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ ہاں جی میں جو ہوں نا 21 سال کی ایک کم عمر لڑکی کے ساتھ نہیں, بلکہ میں اپنے ساتھ ایک میچور عمر کی 35 سال کی لڑکی کے ساتھ میں شادی کر رہا ہوں اور ایک معاشرے کے اندر ایک مثال قائم کر رہا ہوں. اور آپ کو پتہ ہے اس عمر کی زیادہ تر جب خواتین آتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر تو ہمارے یہاں بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں. وہ میں مسائل ابھی سوچ رہا ہوں یہاں پر ڈسکس کروں یا نہ کروں. مطلب اولاد کا ہونا نہ ہونا, اور پھر اس کے علاوہ بہت سارے پیچیدہ مسائل کریٹ ہو جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی عمر کے قریب کی کسی عمر کی لڑکی سے شادی کریں, یہ آپ کو زیادہ ثواب بھی دے گا, فائدہ بھی دے گا, اللہ تعالیٰ کی رضا بھی دلائے گا انشاءاللہ العزیز. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ کیوں ہے کہ جی لڑکیاں انتظار کریں اور لڑکے جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی عمر کی لڑکیوں. اچھا اس کے اندر لڑکے کا اتنا مطلب کہ قصور نہیں ہوتا, ہوتا ہے کم ہوتا ہے. زیادہ قصور کیا ہوتا ہے؟ ان کی ماؤں کا ہوتا ہے, ان کی بہنوں کا ہوتا ہے. وہ نکلتی ہیں جی جب رشتہ لینے نکلتی ہیں, ہاں جی ٹھیک ہے لڑکی کیسی آئے جی, چائے لے کر آ رہی ہے لڑکی,
لڑکی شو پیس بن گئی ہمارے معاشرے کے اندر. اجی ایک رشتہ آیا اس کے لیے چائے لے کے آ رہی ہے, دوسرا رشتہ آیا اس کے لیے چائے لے کے آ رہی ہے, بسکٹ کھا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کہ ہائی ٹی پی رہے ہیں. شرم نہیں آتی؟ غیرت کہاں مر جاتی ہے ایسے لوگوں کی؟ وہ مائیں, میں ان ماں کو مخاطب ہو کر کے کہتا ہوں جو اپنے بیٹوں کے لیے 35 40 سال کے لڑکوں کے لیے جب وہ چھوٹی چھوٹی عمر کی لڑکیوں کی رشتے لینے نکلتی ہیں, ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ ہم کسی کے گھر پہ جا رہے ہیں اور پھر بغیر کچھ کی ہاں جی کل جواب دیں گے, پھر بتائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. یہ کب تک ہوتا رہے گا کہ جی لڑکیاں آ کر کے جو ہے نا اس طرح شو پیس کی شریف بچیاں جو ہے نا وہ شو پیس بن کر کے جو ہے آپ کے سامنے کیٹ واک کرتی رہیں اور آپ کے سامنے چائے لاتی رہے اور پیش کرتی رہیں اور آپ آؤ بے شرموں کی طرح, بے حیاؤں کی طرح چائے پانی پی کر کے چلے جاؤ خوب سے خوب تر کی تلاش میں. دس از نان سینس. یس اٹ از نان سینس. اسلام اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا آپ کو یا ہم کو کہ ہم کسی کی بھی عزت کا اس طرح سے جو ہے نا جنازہ نکالیں. آپ کو جب گائیڈ لائن مل گئی ہے کہ ہاں آپ کو رسول اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ بات پتہ چل چکی ہے, مثال مل چکی ہے کہ آقا علیہ السلام نے جو ہے نکاح فرمایا, آپ کو رشتہ آیا, اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام نے امی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, she was also 50 plus 63 ایئرز یا 61 ایئرز کی تھی. حضور نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ غالباً اس وقت 50-51 برس کی تھی, آپ 61 ایئرز کی تھی. اسی طرح ایک اور امی ہماری امہات المومنین میں سے, وہ 63 سال ان کی عمر تھی جب آقا علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح ہوا. یہ ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کی. تو پھر ہمارے ہاں یہ کیوں ہے؟ پھر دوسری بات یہ کہ لڑکی کیوں نہیں پسند کر سکتی. اچھا یہاں میری اس بات کو میں نے دیکھا بہت ساری لڑکیاں یا بہت ساری خواتین نیگیٹو اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے فون آتے ہیں, میں ایسی بات پہلے بھی اپنے کسی پروگرام میں کر چکا ہوں, تو مجھے بہت ساری کالز آئیں کئیوں کی, جی آپ تو ہماری بچیوں کو آزاد کر رہے ہیں, آپ انہیں گمراہ کر رہے ہیں, آپ انہیں بے راہ روی کا راستہ دکھا رہے ہیں. ارے بھیا میں بے راہ روی کا نہیں, میں تو راہ راست پر آنے کا نبی علیہ السلام کا پیغام دے رہا ہوں. نبی نے فرمایا علیہ السلام کہ نکاح کو آسان کرو اور زنا کے لیے راستے مشکل کرو. تو دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر نکاح کرنا کتنا مشکل ہو گیا. شادی, بچی پیدا ہوتی ہے, شادی 10 لاکھ ہونے چاہیے, 15 لاکھ ہونے چاہیے. اور اگر آپ ایلیٹ کلاس کی بات دیکھتے ہو, آپ دیکھ ہی چکے ہو ابھی پچھلے دنوں میں کوئی شادی ہوئی ہے اور بس مہندی اور اس کی رسموں میں کتنے کروڑوں روپے لگ چکے اور خرچ ہو چکے. خدا کے لیے اللہ اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کیجئے. جو انہوں نے بتایا اس میں ہماری دنیا کی بھی نجات ہے, اس میں ہماری آخرت کی بھی نجات ہے. آج دیکھو نکاح نہ ہونے کے سبب, مجھے کہنے دیجئے آخری بات, ایک میرے پاس 17 سال کا جوان آیا, 18 سال کا 2-3 دن پہلے کی بات ہے. وہ کہتا ہے جی میری ابھی جو ہے نا 5 مہینے بعد شادی ہونے والی ہے, لیکن حضرت صاحب میں بہت پریشان ہوں, مجھے بتائیے میں کیا کروں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے جی میں تھوڑے تھوڑے پیسوں سے جا کے نا مطلب ہے کہ زنا کاری کر کے آیا ہوں, میں حرام کاری کر کے آیا ہوں. بتائیے 18 سال کا بچہ وہ جا کر کے اتنے پیسوں کے اوپر یہ کر رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہمارے ہاں مشکل بنا دیا ہم نے نکاح کو. میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں, خدا کے لیے ہمیں ضرور بالضرور اس طرف سوچنا ہے. آپ کو ہمارے اس قسم کے پروگرام, اس قسم کے ویڈیوز اگر دیکھنی ہے تو ہمارا سوشل میڈیا, ہمارا یہ faiz.tv ہماری یوٹیوب چینل ہے یہ ہے, اور انشاءاللہ العزیز آپ اس کو faiz.tv پہ جا کر کے چیک کریں گے. آپ کو فیس بک پر بھی ہمارا یہ چینل ملے گا فیض ٹی وی کا, اور انشاءاللہ آپ کو ہمارے یوٹیوب کے اوپر بھی ہمارا چینل ملے گا. خدا کے لیے اپنی سوچ بنائیے کہ ہم نے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے تو ہمیں اچھی باتیں دیکھنا اور سمجھنا پڑیں گی, اور انہیں اپنی زندگی کے اندر رائج کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کے اندر اچھائی پھیلانے والا بنائے اور برائیوں کو روکنے والا بنائے. آمین. اجازت دیجیے اس یقین کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے اور ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں گے. سوشل میڈیا پہ ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا بہت زیادہ انتظار رہتا ہے, اور الحمدللہ میں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں کہ جی آپ کی بات سے ہمارا یہ بھلا ہوا, ہمیں یہ فائدہ ہوا, تو ہمیں اس کا یقیناً اجر و ثواب ملتا ہے, اور آپ بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.